اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا؟ خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں؟ سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پیتی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی. تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے, اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, یہ جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو. پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے, لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ, اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے, وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا, جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی, کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں,
اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6-7-8-10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں بھائی؟ امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ, کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں, کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے, پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ لیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں, عشاء سے پہلے سو سکتے ہو, بولو نا, یوں کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا, غیر مسلم کیا کہے گا, بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے, چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی کو, تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا, وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی, کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں, پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے.
क्या होता है? इकलौते. दूसरा मार्केट में करीब उम्र होते नहीं है 2-4, तो माँ बाप की सारी लाड का और प्यार का मरकज ये इकलौता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी. आप में से कोई इकलौता हो तो पेश की माजरत. नतीजा क्या निकलता है? उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू, मार धाड़. वो सोसाइटी में बसा औकात एक कामयाब इंसान बन के सर्वाइव नहीं कर पाता. जब हमारे एक रिलेटिव के यहाँ ना एक बच्चा हुआ, फिर उनके यहाँ फौरन दूसरा हो गया अगले साल. रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट. हुआ ये है कि जब फौरन दूसरा आ गया 1-2 साल के बाद मार्केट में, तो जो पहला वाला था ना, अब उसको थोड़ी सी जेलसी बच्चों में होती है कि दूसरे को प्यार करो तो उसको गुस्सा आ रहा है कि इसको क्यों प्यार कर रहे हो. बच्चे करते हैं ऐसे, आपने देखा होगा. तो लोग कह रहे हैं कि यार ये जो उनके रिलेटिव है ना, कहने लगे ये गलत हुआ, पहले वाले के साथ जुल्म हुआ है. अभी इसकी उम्र थी, इसको मोहब्बतें मिलती, तवज्जो का मरकज बनता. मार्केट में दूसरा आ गया, जो मोहब्बत पूरी इसको मिलनी चाहिए थी वो डिवाइड होके आधी कहां जा रही है? तो ये पहले वाले के साथ जुल्म है. समझते हो बात को? तो भाई ये पहले वाले के साथ जुल्म नहीं है, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तू दुनिया में अकेला बाप नहीं है, तुम्हारे बहन भाई भी होंगे. अभी से उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो रही है. हकीकत है, उसके दिल में एक जज्बात होते हैं हसद के. बच्चों में होता है, बहुत ज्यादा जेलिसी होती है बच्चों में. एक को कुछ दो ना तो दूसरे को जरूरत नहीं भी हो, सिर्फ उसको तपाने के लिए मांगता है कि मुझे क्यों नहीं दिया. तो ये जो बर्दाश्त इसमें पैदा होगी ना, जब माँ बाप दूसरे को प्यार कर रहे हो, इसको गुस्सा आ रहा है, यही गुस्सा कुदरत चाहती है कि आए ताकि इसमें कंट्रोल पैदा हो. ये नहीं होता ना तो ये बड़े होकर अजाब बनता है. फिर बड़े होकर फिर क्या होता है कि ये क्यों आ गया दुनिया में, मेरे बाप की विरासत जो मुझे मिलनी थी इसको क्यों मिल रही है, ये उसमें शरीक क्यों हो रहा है. फिर ये यहां तक जाता है मामला. शुरू में ये मसला क्या कर दो, खत्म कर दो कि बेटा इस घर में और भी है, और मुमकिन है मुफ्ती साहब के अभी मैं बयान सुनना शुरू किया तो स्पीड और भी बढ़ सकती है हमारी. ऐन मुमकिन है अगले साल नया मॉडल भी आ सकता है. तो अब ये जलते ही रहो बैठ के, यार इसी को कबूल करो. और फिर एक अहम बात यह कि बच्चा माँ बाप की तवज्जो के लिए बहन भाई को वक्ती तौर पे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा बच्चे में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत भी टूट के करता है. ये तो आप इसको दे रहे हो ना, माँ बाप इस नए मॉडल को जब प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो पुराने मॉडल को तकलीफ होती है. ये है इसकी जेलिसी. लेकिन आप जरा कोई थर्ड पर्सन उस नए मॉडल को हाथ उठा के देखे, पुराना मॉडल आड़ बन के खड़ा हो जाएगा कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, तू कौन होता है हाथ उठाने वाला. तो ये जो मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा है, ये भी नए और पुराने में जब कम वक्फा होगा और नया मॉडल जल्दी आएगा, तो पुराने मॉडल में अपने बहन या भाई के लिए लड़ने का जज्बा ये भी जब ही पैदा होगा. नहीं आ रही बात? और ये थोड़ा सा नए और पुराने को बड़ा होने दो, फिर इनके आपस में खेल कूद देखो, मोहब्बतें देखो कैसी होंगी. तो ये जो फजूल किस्म के लिबरल लोगों की फजूल बातें हैं ना कि अभी तो पुराने वाले को टाइम ज्यादा चाहिए था, एक्चुअली नया वाला आ गया मार्केट में, तो एक्चुअली ये टोपी ड्रामे ये किसी और को गिनतियां सिखाना जाके सारी नेचुरल लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया. बच्चे को अपने जैसा बच्चा चाहिए भाई खेलने कूदने के लिए, उसको माँ बाप से ज्यादा जरूरत बहन भाइयों की है. माँ बाप तो सिर्फ केयर करते हैं कि क्या कर रहा है, खराब तो नहीं हो रहा, सुट्टे तो नहीं लगा रहा है, ऐसा तो नहीं ताया ने सिगरेट फेंकी उठा के पी रहा है. माँ बाप का काम सिर्फ ये निगरानी करना है. बाकी तो उसको जो उसकी जो एंटरटेनमेंट वाली लाइफ है, जो उसको एंटरटेन करेगी, वो तो बहन भाई करेंगे. खुश रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, उन्हीं के से सीखेगा, मारेगा, रोएगा, पिटेगा भी, पीटेगा भी. यही तो लाइफ है उसकी. हर ख्वाहिश पूरी होने से इंसान बनता नहीं है बल्कि बिगड़ता है. बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, हम भी इसके कायल नहीं है कि बच्चों को मारा पीटा जाए, माँ बाप बिगाड़ देते हैं मार पीट के. लेकिन ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ये अभी उसको बड़ा होने दो मेरे भाई, अभी छोटा है, अभी उसको तरबियत की जरूरत ज्यादा है. उसको बदतमीजी मत करने दो बड़ों के साथ. उसको बताओ तुम छोटे हो अभी बेटा, तुम हमारे बाप हम ही हैं, मोहब्बत मिलेगी आपको, लेकिन हमारे बाप बनने की कोशिश मत कर. जो घर में पकेगा तेरा बाप भी वही खाएगा. वो मेरा बयान मशहूर हुआ था ना, पाठा खा लो पाठा. बच्चों से माएँ पूछती है ना, बेटा पाठा खा लो, नहीं पाठा नहीं खाऊंगा. अच्छा चलो डबल रोटी खा लो, नहीं डबल रोटी नहीं खाऊंगा. अच्छा चलो इस पे ये जैम लगा दूं, नहीं जैम क्यों लगाया. ये वो पूरा बड़ा ज़बरदस्त मीम चली थी वो. तो वो उसकी अम्मा आखिर में उसको जब समझाया एक थप्पड़ लगा, ये खा लेगा, जो तू खिलाएगी वही खाएगा. तो कहती नहीं बच्चों को मोटिवेट करो. उसमें मैंने कहा था मोटी तू अपना तो वेट कर पहले, तुझे खुद अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है तो बच्चे को कहां से तू कंट्रोल सिखाए. हमारी वालदा तो हमें बताती थी ये खा लो, और चिमटा गरम गरम होता था. बाज़ दफ़ा मुझे बचपन से शौक था मरगूब ग़िज़ाएं खाने का. आलू की भुजिया पकी हुई होती थी बाज़ दफ़ा घर में, और मूली की पता नहीं पत्ते बाज़ दफ़ा हमारी अम्मा को बड़ा शौक था, हमें निवाला हलक से ही नहीं उतरता था,
ہمیں نہیں یاد پڑتا, ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو. گھر میں کیا ہے, یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے, ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں تو ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر, جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو.